اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے جو دعا کی کہ اللہ ان کو چھوڑنا نہیں، تب اللہ رب العالمین نے کہا اب جو آپ کی قوم میں سے ایمان لانے والے تھے وہ ایمان لا چکے، اب آپ کو غمگین اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین ان سے نپٹ لے گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا، جب نوح علیہ السلام کشتی تیار کر رہے تھے، کہا کہ دیکھیے آج تک دعوت و تبلیغ کیے، کہہ رہے تھے اللہ کا عذاب آ جائے گا تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا، اب دیکھیے نبی بنتے بنتے اب بڑھئی بن گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار ہمارے سروں کے اوپر اس پہاڑی کے اوپر ہیں، اگر وہ اپنے نیچے اپنے پاؤں کو دیکھ لے تو ہمیں پالیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے ابو بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان دو لوگوں کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تم کیا سوچتے ہو؟ تمہارا خیال کیا ہے جن کا تیسرا اللہ رب العالمین؟ اللہ اکبر۔ سورۃ ہود، سورت نمبر 11، آیت نمبر 36 سے درس قرآن کریم کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ نوح کی طرف وحی بھیجی گئی کہ تیری قوم میں سے جو ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی اب ایمان لائے گا ہی نہیں، پس تو ان کے کاموں پر غمگین نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا، یعنی آدم علیہ السلام کے بعد ابو البشر جسے کہا جاتا ہے وہ نوح علیہ السلام ہے۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف سنۃ الا 50 عاما، یعنی کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی۔ اللہ اکبر، ایک لمبی مدت ہے۔ 950 سال تک نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، تبلیغ کی دعوت دی، اور اتنے دنوں کے بعد سمجھانے کے باوجود بھی بہت قلیل تعداد میں لوگ ایمان والے ہوئے، اور جب بھی دعوت دیتے تو لوگ مذاق اڑاتے، ٹھٹھا اڑاتے، توہین کرتے، ذلیل کرتے۔ جب دعوت و تبلیغ کر کے آخری اسٹیج پر پہنچ گئے کہ اب دعوت و تبلیغ سے ان کا علاج ہونے والا نہیں، اللہ رب العالمین فعال لما یرید ہے۔ اللہ رب العالمین اس کائنات کو اپنے حساب سے چلاتا ہے، کسی انسان کے حساب سے یہ کائنات نہیں چلتی ہے۔ اللہ رب العالمین اس کی تخطیط فرماتا ہے، کس طرح اس کائنات کو چلانا ہے، پورا نظام اور سسٹم صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی گئی کہ تیری قوم میں سے جو ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی اب ایمان لائے گا ہی نہیں، بس تو ان کے کاموں پر غمگین نہ ہو۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی دعوت کا جو ہے آخری اسٹیج کو سامنے رکھتے ہوئے کہا وَقَالَ نُوحُ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا۔ اللہ اکبر۔ انبیاء علیہ السلام بھی بد دعا کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر عاجز آ گئے اور ساری تدبیریں اختیار کرنے کے باوجود بھی قوم ایمان نہ لائے اور بلکہ وہ قوم اپنے انبیاء کی تذلیل کرے اور اس پر ظلم و ستم ڈھائے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چونکہ انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں
وہ بھی انسان ہی ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ ملائکہ ہوتے ہیں۔ کوئی بھی انبیاء اس کائنات میں ملائکہ بن کر کے نہیں آئے، جتنے بھی انبیاء آئے سب انسان تھے، سب رجل تھے۔ یہ تو قرآن کریم میں موجود ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ، اے میرے رب، کافروں میں سے ایک کا بھی گھر نہ چھوڑ۔ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اے اللہ اگر تو کافروں کو چھوڑ دیتا، اس پر عذاب نہیں بھیجتا ہے، اس کی سزا نہیں ملتی ہے، تو اللہ کیا کہا نوح علیہ السلام نے کہ یہ کافر و فاجر ہی جنم دیں گے۔ اے اللہ اگر تو کافروں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دے گا تو ان کی نسلیں دور تک پھیلے گی، اے اللہ کسی کو بھی نہیں چھوڑنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی گئی کہ تیری قوم میں سے جو ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی اب ایمان لائے گا ہی نہیں، بس تو ان کاموں پر غمگین نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ اب آپ کا جو کام کرنا تھا ہو گیا، اب اللہ رب العالمین کے کام باقی، اللہ رب العالمین ہی اس کا علاج کرے گا۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اور ایک کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی سے تیار کر، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات چیت نہ کر، وہ پانی میں ڈبو دیے جانے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے جو دعا کی کہ اللہ ان کو چھوڑنا نہیں، تب اللہ رب العالمین نے کہا اب جو آپ کی قوم میں سے ایمان لانے والے تھے وہ ایمان لا چکے، اب آپ کو غمگین اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین ان سے نپٹ لے گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا اے نوح تو ایک کشتی تیار کر، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے، مطلب ہماری موجودگی میں، ہماری نگرانی میں، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان مشرکوں سے، ان کفار سے، ان لوگوں سے اب منہ نہیں لگائیے، اب رحم نہیں کھائیے ان پر، اب ترس نہیں کھائیے، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات چیت نہ کر کہ وہ پانی میں ڈبو دیے جانے والے ہیں۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ۔ وہ نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے، ان کی قوم کے جو سردار ان کے پاس سے گزرتے وہ ان کا مذاق اڑاتے، وہ کہتے اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تم پر ایک دن ہنسیں گے جیسے تم ہم پر ہنستے ہو۔ بعض نے اس سے مراد نوح علیہ السلام کے بیٹے اور ان کی اہلیہ کو لیا ہے جو مومن نہیں تھے اور غرق ہونے والوں میں سے تھے، بعض نے اس سے غرق ہونے والی پوری قوم مراد لی ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے کوئی مہلت طلب مت کرنا کیونکہ اب ان کے ہلاک ہونے کا وقت آ گیا ہے، یا یہ مطلب ہے کہ ان کی ہلاکت کے لیے جلدی نہ کریں، وقت مقررہ میں یہ سب غرق ہو جائیں گے۔ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان یا یام، اور نوح علیہ السلام کی بیوی ایمان لانے والوں میں سے نہیں تھے، یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ڈکلیئر کیا ہے، قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے۔ جب نوح علیہ السلام کشتی تیار کر رہے تھے، کہا کہ دیکھیے آج تک دعوت و تبلیغ کیے، کہہ رہے تھے اللہ کا عذاب آ جائے گا تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا، اب دیکھیے نبی بنتے بنتے اب بڑھئی بن گئے، اب کیا کیا کریں گے؟ لوگ یہ کہا کہ ہنستے تھے کہ دیکھو ہم لوگ تو کہتے تھے نا یہ پاگل ہے، دیکھو سچ میں ثابت ہو گیا یہ پاگل ہے، قرآن کریم میں ذکر کیا ہے۔ کیا کہا کہ ہم سچ میں کہتے تھے کہ یہ پاگل ہے، دیکھو ان کے کرتوت، ان کے عمل دیکھو، نعوذ باللہ، یہ پیغمبر کے اوپر کہہ رہے تھے۔ كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر
وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ۔ یہ سورۃ القمر کی آیت ہے، آیت نمبر 9 سے لے کے 15 تک، کہ جب وہ لوگ، ایک تو وہ لوگ نوح علیہ السلام کو جھوٹا سمجھ رہے تھے، اور ان لوگوں نے کیا کہا، کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، اس سے پہلے کہ ان لوگوں نے جھٹلایا اور ہمارے بندے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہمارے بندے نوح علیہ السلام کو ان لوگوں نے کہا مجنون اور ان کو جھڑکا، ان کی تذلیل کی، ان کی تحقیر کی۔ تو نوح علیہ السلام نے دعا کی، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، کیا دعا کی؟ اے ہمارے رب بے شک ہم مغلوب ہیں، اے اللہ رب العالمین ہم بے کس ہیں، مجبور ہیں، فانتصر اے اللہ تو ہماری مدد فرما۔ تو گویا کہ انبیاء علیہ السلام کے پاس فل پاور نہیں ہوتے کہ جو چاہے وہ کر ڈالے۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے جو پاور دیا اتنا ہی ہے۔ نبی کو مختار کل کہہ دینا یہ قرآن کے حساب سے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اگر مختار کل ہوتے کوئی پیغمبر تو پھر اپنے رب سے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نوح علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، تو اللہ رب العالمین نے آسمان کے دروازے کو کھول دیا زور کی بارش سے، زوردار بارش اللہ رب العالمین نے آسمان سے نازل فرمائی۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، اور زمین سے اللہ رب العالمین نے پانی جاری فرما دیا۔ اللہ اکبر، فالتقى الماء، آسمان و زمین کے پانی مل گئے، على امر، اس کام کے لیے، قد قدر، جو اللہ رب العالمین نے تقدیر میں لکھ دیا تھا۔ وحملناه على ذات الواح ودسر، ہم نے ان کو سوار کر لیا، یعنی نوح علیہ السلام کے ماننے والوں کو ایک لوح سے بنے ہوئے، لکڑیوں سے بنی ہوئی کشتی اور کیلوں سے بنے ہوئے کشتی پر۔ وحملناه على ذات الواح ودسر تجری باعیننا جزاء لمن کان کفر، اور وہ کشتی تیر رہی تھی، چل رہی تھی، تجری باعیننا، اللہ نے فرمایا ہماری نگاہوں کے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے۔ اس سے پتہ چلا اللہ رب العالمین کی آنکھیں ہیں۔ اس چیز کے بدلے جو ان لوگوں نے نافرمانی کی، کفر کیا، تجری باعیننا جزاء لمن کان کفر وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، ہم نے اس کو باقی رکھا، ترکنا چھوڑ دیا، ہم نے اس کو باقی رکھا بطور نشانی آنے والے لوگوں کے لیے تاکہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بہرحال یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں نے نوح علیہ السلام کو مجنون کہا، وازدجر، اور ان لوگوں نے اس کو جھڑکا، یعنی اس کی تذلیل کی۔ تب اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ کشتی تیار کیجیے۔ جب کشتی تیار کر رہے تھے تو وہ لوگ جب اس راستے سے گزرتے تو اس کی تذلیل کرتے، مذاق اڑاتے۔ کون لوگ اڑاتے؟ ملا، وہ لوگ جو مالدار قسم کے لوگ تھے، ان کے پاس پاور اور طاقت کے مالک جو لوگ تھے، وہ زیادہ تذلیل کرتے تھے۔ دیکھیے کیا کہا، وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِ، مَلَأٌ مِّن قوم کے سردار لوگ، قوم کے پیسے والے لوگ، قوم کے طاقتور لوگ، قوم کے سردار اور بڑے لوگ جب اس راستے سے گزرتے تو ان کی تحقیر کرتے، مذاق اڑاتے۔ سخروا منہ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، وہ کہتے کہ اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تم پر ایک دن ہنسیں گے جیسے تم ہم پر ہنستے ہو۔ نوح علیہ السلام کہتے کہ انشاءاللہ ایک دن وقت آئے گا ہمارا بھی، پھر ہم بتائیں گے آپ کو۔ فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے اور اس پر ہمیشگی کی سزا اتر آئے۔ حتی اذا جاء امرنا وفارت النور،
قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا، تنور ابلنے لگا، ہم نے کہا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑے یعنی 2 جانور، ایک نر اور ایک مادہ سوار کرا لے، اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات پڑ چکی ہے، اور سب ایمان والوں کو بھی اس کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے۔ اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو کہا، جب کشتی بن کے تیار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جوڑے جوڑے جو ہے مخلوقات میں سے اس کشتی پر سوار کر لیجئے، اور پھر جو ہے اللہ رب العالمین کا جب حکم آ گیا تو زمین سے تنور کی طرح جس طرح ایک چولہے ہوتے ہیں اور جو اس میں روٹی جس میں ہم پکاتے ہیں، اسی سائے سے پانی زمین سے ابلنے لگا، اور آسمان سے بھی، اور طوفان بھی آیا۔ اور کہتے ہیں کہ یہ طوفان اور یہ سیلاب اور یہ بارش پورے روئے زمین پر آئی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں بعض حصے پہ عراق کے علاقے میں جہاں یہ واقعہ پیش آیا، انہی علاقوں میں یہ بارش ہوئی اور اس طرح کے عذاب آئے۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں کوئی قید نہیں ہے، بلکہ ان کو اللہ رب العالمین کو ختم کرنا تھا ایسے لوگوں کو، اس لیے اللہ رب العالمین نے پوری روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا۔ بہرحال صحیح علم اللہ رب العالمین ہی کو ہے۔ حتى إذا جاء أمرنا وفارت التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم پہنچا اور تنور ابلنے لگا، ہم نے کہا اس کشتی میں ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑے یعنی 2 جانور، ایک نر اور ایک مادہ سوار کرا لے، اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات پڑ چکی ہے۔ اللہ نے جن پر مہر لگا دی ہے، یعنی ان کی بیوی اور ان کے ایک لڑکے کنعان یا یام اور دیگر لوگ جو ایمان والے نہیں تھے، اللہ نے اس پر مہر لگا دی، اور سب ایمان والوں کو بھی اس کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہاں ان کو مستثنیٰ کے جو ایمان والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ کے حکم سے ان کو بٹھا لیا اس پر، اور جو باقی لوگ ایمان والے نہیں تھے اور خود بھی نہیں چاہتے تھے اس پہ بیٹھنے کے لیے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس سے پہلے آپ مذاق اڑاتے تھے، تو کیسے آپ ان کے گھر جائیں گے؟ کیسے ان کی دعوت ایکسیپٹ کریں گے؟ کیسے آپ ان کی رائے اور مشورے کو مانیں گے؟ یقیناً آپ نہیں مانیں گے۔ تو بہرحال بتانے کا یہاں مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے یہ کام ہوا، اور نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، طوفان آیا، سیلاب آیا، ابلنے لگا پانی زمین سے اور آسمان سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ نوح علیہ السلام نے کہا اس کشتی میں بیٹھ جاؤ اللہ ہی کے نام سے، اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، یقیناً میرا رب بڑی بخشش اور بڑے رحم والا ہے۔ یعنی اللہ ہی کے نام سے اس کا پانی کی سطح پر چلنا اور اسی کے نام پر اس کا ٹھہرنا ہے۔ اس سے ایک مقصد اہل ایمان کو تسلی اور حوصلہ دینا بھی تھا کہ بلا خوف و خطر کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ ہی اس کشتی کا محافظ اور نگراں ہے، اسی کے حکم سے چلے گی اور اسی کے حکم سے ٹھہرے گی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا اے نوح جب تو اور تیرے ساتھی کشتی میں آرام سے بیٹھ جائے تو کہو الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین وقل رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی، اور کہہ کہ اے میرے رب مجھے بابرکت اتار اور تو ہی بہتر اتارنے والا ہے۔ بعض علماء نے کشتی یا سواری پر بیٹھتے وقت بسم اللہ مجریہا و مرساہا کا پڑھنا مستحب قرار دیا ہے، مگر حدیث میں ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون پڑھنا ثابت ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका फ़ी सफ़रिना हाज़ा البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطب عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا ثابت ہے کہ جب انسان سفر کرے کہیں پہ تو یہ دعا پڑھے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو صحیح مسلم میں موجود ہے کہ اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا، اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں ہم اپنے اس سفر میں کیا، نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی، نیکی اور اللہ سے ڈرنے کی، ومن العمل ما ترضى، اور ایسے عمل کرنے کی جس سے تو راضی ہو جائے۔ بہرحال یہ جو ایک لمبی دعا ہے، پھر اس میں کہتے ہیں اللہ تو ہی ہمارا محافظ ہے، اے اللہ تو ہمارے گھر میں جو لوگ باقی رہ گئے ہیں، جو اپنے گھر پہ ہیں، اللہ تو ہی ان کا نگراں اور خلیفہ ہے، اے اللہ تو اس سفر کو آسان بنا دے، ہمارے لیے مشکل نہ بنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے سفر میں۔ بہرحال نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی، وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ نوح علیہ السلام نے کہا اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، یقیناً میرا رب بڑی بخشش اور بڑے رحم والا ہے۔ یہاں ایک اور اہم نقطے کی بات ہے کہ دیکھیے خوف کے وقت، پریشانی کے وقت، مشکل کے وقت اللہ کو پکارنا چاہیے۔ کس کو پکارنا چاہیے؟ اللہ کو پکارنا چاہیے، کیونکہ دیکھیے اس جگہ پہ کہ نوح علیہ السلام جب مجبور ہو گئے، پریشان ہو گئے تو کس سے دعا کی؟ اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اللہ رب انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں مغلوب ہوں، میں مجبور ہوں، میں بے کس ہوں، بے سہارا ہوں، اے اللہ تو میری مدد فرما۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو اور دوستو، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جب بھی ہم پریشان ہوں تو کس کو پکارنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کو پکارنا چاہیے۔ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں کہیں بھی یہ خالی نہیں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو پکارا ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری مشکل میں ہیں، آخری پریشانی میں ہیں، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر رہے تھے اور ہم جبل ثور کے پاس اس غار میں پہنچ گئے جو تقریباً 4 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ کہتے ہیں جب ہم وہاں پہنچتے ہیں تو اس غار کے اندر ہم لوگ رہتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کفار اور مشرکین ہمیں کھوجتے ہوئے اس غار تک پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت کہتے ہیں نظرت الی اقدام المشرکین علی رؤوسنا ونحن فی الغار فقلت یا رسول اللہ، اللہ اکبر، کیا کہا؟ نظرت الى اقدام المشرکین علی رؤوسنا ونحن فی الغار فقلت یا رسول اللہ ابصرنا تحت قدمی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار ہمارے سروں کے اوپر اس پہاڑی کے اوپر ہیں، اگر وہ اپنے نیچے اپنے پاؤں کو دیکھ لے تو ہمیں پا لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان دو لوگوں کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تم کیا سوچتے ہو؟ تمہارا خیال کیا ہے جن کا تیسرا اللہ رب العالمین؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھبرانا نہیں ہے، ہمیں کوئی اور موقع، کوئی اور راستے، کوئی اور منطق، کوئی اور چیزیں مل جائے گی۔ نہیں میرے بھائی، جب آخری پوزیشن میں ہم پہنچ جائیں، جب ہماری پریشانی آخری مرحلے تک پہنچ جائے اور کوئی علاج اور کوئی کام نہیں آنے والے ہوں تو اس وقت اللہ رب العالمین سے فریاد کیجئے، کیونکہ ہم کس کو دیکھتے ہیں، ہم کس کی اتباع کرتے ہیں، ہم کس کو مانتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری پوزیشن میں بھی اللہ رب العالمین کو نہیں بھولتے ہیں، اور یہ ایک مومن کی شان ہے، ایک مومن کا مقام ہے، یہ ایمان والوں کی ایک پہچان ہے کہ ہم آخری وقت میں ٹیکنالوجی استعمال کریں یا آخری وقت میں کس کو پکاریں؟ اللہ کو پکاریں۔ میرے بھائی، اللہ رب العالمین سارے سہارے چھوٹ جائیں گے، جتنے ٹیکنالوجیاں ہیں سب ختم ہو جائیں گے، پکارنا کس کو ہے؟ آپ نے دیکھا پوری دنیا میں کورونا آیا، پوری دنیا کو لپیٹ کے رکھا،
لیکن میرے بھائی تمام ٹیکنالوجی جو بڑے بڑی مشینیں تھیں کوئی کام نہیں آئی، اور کوئی بتا نہیں پایا بیماری کون سی بیماری آ کے چلی بھی گئی، لوگ سائنسداں بیٹھے رہ گئے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ رب العالمین ہی پھیر بدل کرنے والا ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ۔ اس آیت کریمہ میں عقیدہ ہے، وہ کیا دیکھنا ہے؟ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، وہ کشتی انہی پہاڑوں جیسی موجوں میں لے کر جا رہی تھی، اور نوح علیہ السلام نے اپنے لڑکے کو جو ایک کنارے پر تھا پکار کر کہا، اے میرے پیارے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ رہ۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہما الموج فکان من المغرقین۔ اس نے جواب دیا کہ میں تو کسی بڑے پہاڑ کی طرف پناہ میں آ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے امر سے بچانے والا کوئی نہیں ہے، صرف وہی بچیں گے جن پر اللہ کا رحم ہوا۔ اسی وقت ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ بیٹا کن کا تھا؟ نوح علیہ السلام کا۔ ظاہر سی بات ہے قربت نسبی، بلڈ گروپ جب انسان کا ایک جیسا ہو، یعنی ایک خاندان کے لوگ ہوں تو کتنے بھی خراب ہوں، جب کسی مشکل میں وہ پڑ جاتے ہیں تو آپ اور ہمیں ہمارے اندر جو ہے رحم دلی آتی ہے، یا ہم جو ہے سوچتے ہیں قربت تھوڑی سی آ جاتی ہے کہ چلو جو ہوا سو ہوا، چلتے ہیں پھر دیکھتے ہیں ان کے کیا مسئلہ ہے۔ میرے بھائی تو نوح علیہ السلام نے جانا کہ یہ میرا بیٹا ہے، آخری وقت میں کہہ رہے ہیں، اس وقت بھی اللہ سے دعا کر رہے ہیں اے اللہ یہ تو میرا بیٹا ہے تو ان کو بھی بچا لے۔ اسی وقت کیا کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے امر سے بچانے والا کوئی نہیں، صرف وہی بچیں گے جن پر اللہ کا رحم ہوا۔ اسی وقت ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ فرما دیا گیا اے زمین اپنے پانی کو نگل جا، جذب کر لے، اور اے آسمان بس کر تھم جا۔ اسی وقت پانی سکھا دیا گیا اور کام پورا کر دیا گیا، اور کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا لگی، اور فرما دیا گیا کہ ظالم لوگوں پر لعنت نازل ہو۔ میرے بھائی اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نوح علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرے قریبی ہیں، اے اللہ تم ان کو بچا لے۔ اب بتائیے کہ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا پائے تو یہ جانشین، یہ قبر، یہ مرید، یہ پیر، یہ درگاہ، یہ قبریں بچانے کے لائق ہے؟ اب سوچئے بچا سکتے ہیں؟ نہیں نا۔ کیا کہا ہم تو بچ جائیں گے، ان کے بیٹے نے کیا کہا ہم تو جودی پہاڑی پر چڑھ کے بچ جائیں گے، آپ کی کشتی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کہا کہ نہیں، آؤ آج اللہ کے سوا بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، سوائے جن پر اللہ رحم فرمائے۔ وحال بینہما الموج فکان من المغرقین۔ اسی وقت موجیں آئی اور بہا کے لے کے چلا گیا اس کو، وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ پھر دیکھیے نوح علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا میرے رب میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، یہ تو میرا بیٹا ہے، یقیناً تیرا وعدہ بالکل سچا ہے اور تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے۔ اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا میرے گھر والوں کو بچائے گا، پھر کدھر اللہ کا وعدہ چلا گیا؟ اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو بچائے گا، پھر تو میرا بیٹا جو ہے غرق ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک،
اے نوح علیہ السلام یہ تیرا بیٹا نہیں، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، لیس من اہلک، یہ تیرے خاندان میں سے نہیں ہے، تیرے پریوار میں سے نہیں ہے، تیرے گھر میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ ان کا عمل بیکار ہے، غیر صالح ہے، ناشائستہ ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے اس عمل، جو یہ کام کیے ہیں اللہ کو پسند نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم۔ کیا فرمایا؟ اے نوح علیہ السلام جس کے بارے میں تمہیں معلوم نہیں ہے اللہ رب العالمین سے وہ سوال مت کرنا، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم۔ اگر نوح علیہ السلام عالم الغیب ہوتے تو سوال کرتے بتائیے؟ نہیں نہ کرتے۔ اگر نوح علیہ السلام کو یہ معلوم ہو جاتا کہ اللہ تعالی ہم کو ڈانٹ ڈپٹ کریں گے کہ کیوں ایسے سوال کر رہے ہو، تو نوح علیہ السلام کبھی سوال نہیں کرتے۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ تجھے ہرگز وہ چیز نہ مانگنی چاہیے جس کا تجھے مطلقاً علم نہ ہو، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے اپنا شمار کرانے سے باز رہ۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی پتہ یہ چلا کہ ہر حال میں اللہ کو پکارنا ہے، اور بہت سارے یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ اگر ہم کسی پیر کے دامن تھام لیے، کسی کے مرید بن گئے تو 10 پورے خاندان کے لوگ سبھی جنت میں چلے جائیں گے، پورے خاندان میں ایک حافظ قرآن سب جنت میں، شرک بدعت خرافات کرو، ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ اگر کوئی آدمی کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں وہی جنت میں جائیں گے، اور جو کتاب و سنت پر عمل نہیں کرتے ہیں تو وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ یہ اصول ہے، یہ قاعدہ ہے۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح یہ تیرے بیٹے نہیں ہیں، حالانکہ نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارا بیٹا نہیں ہے، کیونکہ یہ عمل صالح نہیں تھے، یہ مومن نہیں تھے، یہ اللہ اور اپنے باپ یعنی نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ میرے بھائی قریبی رشتہ دار میں کتنے بڑے عالم ہو، کتنے متقی ہوں، کتنے پرہیزگار ہوں، اگر وہ اللہ اور رسول کے نافرمان ہوں تو کبھی وہ جنت میں جانے والے نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر ہم کسی کے دامن تھام لیں گے جنت چلے جائیں گے، کہیں بھی یہ بات قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی ہے ہماری، یہ مس انڈرسٹینڈ ہے، ہم غلط سمجھ رہے ہیں، غلط سوچ رہے ہیں، ہم خیالی دنیا میں پڑے ہیں۔ ایسا ہمارے یہاں اگر کوئی تیار ہو گیا تو ہم جنت چلے جائیں گے، یہ خیالی دنیا کو قرآن کریم نے کنڈیم کیا ہے، ایسا کبھی ہونے والا نہیں ہے۔ جو اچھے اعمال کر کے آئیں گے وہی جنت میں جائیں گے، اور جو اچھے اعمال کر کے نہیں آئیں گے وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ میں بتاتے رہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا یا فاطمہ بنت محمد سلینی ما شئت من مالی لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ اے میری پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا، جو کچھ تو اپنے والد کے مال میں سے مانگنا چاہتی ہے مانگ لے، دنیا میں قیامت کے دن تیرے والد صاحب کچھ کام آنے والے نہیں ہے۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پیاری بیٹی کہ قیامت کے دن آپ کام نہیں آئیں گے، تو دیگر جو لوگ اپنے آپ کو پیر اور ولی سمجھتے ہیں وہ کسی کے کام آئیں گے؟ قرآن سے یہ بات معلوم ہوئی اور حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کوئی آدمی اگر خیالی دنیا میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو وہ خیالی میں رہیں گے، اللہ تعالیٰ اٹھا کے سیدھا اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات والعصر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسم زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، تمام لوگ نقصان اٹھانے والے میں سے، مگر وہ لوگ جن لوگوں نے ایمان لایا اور عمل صالح کیا۔ یہ نہیں کہا کہ بس کام کیا، عمل صالح ضروری ہے۔ صالح کا مطلب ہے کتاب و سنت کے مطابق عمل۔
قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ نوح نے کہا میرے پالنہار میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو، اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور تو مجھ پر رحم نہ فرمائے گا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ دیکھیے پھر یہی بتا رہا ہوں کہ اگر نوح علیہ السلام عالم الغیب ہوتے تو کبھی سوال نہیں کرتے، اور کبھی نوح علیہ السلام کو معافی مانگنی نہیں پڑتی، کبھی توبہ استغفار کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی اس موضوع پر کہ ہم سے غلطی ہوئی، اللہ رب العالمین سے ہم جا کر کے ہم اپنی گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ میرے بھائی اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انبیاء علیہ السلام جو ہیں ان سے بھی خطائیں ہو جاتی ہیں، لیکن اس تحت کیونکہ اللہ رب العالمین اس پر نگرانی فرماتا ہے، لیکن بحیثیت انسان پھر وہ اپنی چوک کو، اپنی غلطی کو صحیح کر لیتے ہیں، اور عام لوگ جو غلطی کرتے ہیں اس کی اصلاح کرنے والے لوگ نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم کسی کے دامن پکڑے رہیں گے یہ سوچ کر کے یہ ہماری نجات اور کامیابی کا ذریعہ بن جائیں گے تو یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ اگر نوح علیہ السلام عالم الغیب ہوتے تو کبھی یہ سوال نہیں کرتے۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ علیم۔ فرما دیا گیا اے نوح ہماری جانب سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر، اور تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ کی بہت سی جماعتوں پر اور بہت سی امتیں ہوں گی جنہیں ہم فائدہ تو ضرور پہنچائیں گے لیکن پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہاں اللہ رب العالمین نے دو باتیں وضاحت کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام جو کشتی پر سوار آپ کے ماننے والے لوگ ہیں وہ سلامتی کے ساتھ آپ لوگ پہنچ جائیے، سلامتی کے ساتھ رہیے، لیکن وہ لوگ جو ان کی نسلیں بڑھے گی اور اگر یہ لوگ کفر اور شرک میں مبتلا ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو عذاب سے دوچار کرے گا۔ یہ فائنل ججمنٹ نہیں ہے، یہ فائنل نہیں ہے کہ آج جو لوگ اس آپ پر ایمان لائے اور پھر یہ لوگ اگر شرک بھی کریں گے تو بھی ان کو بخش دیں گے، اللہ تعالیٰ نے گارنٹی نہیں لی۔ یہ نوح علیہ السلام ہے۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے نبی اگر آپ بھی شرک کیے ہوتے تو آپ کے بھی عمل برباد ہو جاتے، آپ کے بھی عمل ضائع ہو جاتے۔ پیغمبروں سے یہ صدور ممکن نہیں کہ وہ شرک کریں، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنی امت کو تعلیم دینے کے لیے فرمایا کہ اگر انبیاء بھی شرک کریں گے تو بھی ان کے جو ہیں ان کی جو نیکیاں ہیں برباد ہو جائیں گی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ آپ جو اتر رہے ہیں سلامتی ہو تمہارے اوپر، اتنے لوگ جو اللہ پر یقین اور ایمان رکھنے والے ہیں اور اپنے نوح علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ کی سلامتی ہو۔ اور یہ بھی تو بات ہے کہ اگر وہ کشتی اس طرح کی موجیں اٹھ رہی تھی کل جبال، اللہ نے فرمایا کل جبال پہاڑوں کی مانند، بھلا اس ایسے موقع پر کوئی کشتی کامیابی کے راستے پر چل سکتی ہے؟ کبھی نہیں۔ اللہ کی اگر مدد نہ ہو تو وہ کشتی کبھی نہیں چل سکتی ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ انبیاء علیہ السلام کے پاس یہ پاور نہیں کہ گارنٹی دے دے کہ ہمارے پر ایمان لے آئے اب شرک کرو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہوا۔ دیکھیے قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک وامم سنمتعہم ثم یمسہم منا عذاب علیم۔ فرما دیا گیا اے نوح ہماری جانب سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر۔ اللہ تعالیٰ سلامتی اور برکت کے بارے میں فرما رہا ہے جو تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ کی بہت سی جماعتوں پر اور بہت سی وہ امتیں ہوں گی جنہیں ہم فائدہ تو ضرور پہنچائیں گے لیکن پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ وہ گروہ ہیں جو کشتی میں بچ جانے والوں کی نسل سے قیامت تک ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کافروں کو دنیا کی چند روز زندگی گزارنے کے لیے ہم دنیا کا ساز و سامان ضرور دیں گے لیکن بالآخر عذاب علیم سے دوچار ہوں گے۔ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین۔ یہ خبر غیب کی خبروں میں سے ہیں جن کی وحی ہم آپ کی طرف کرتے ہیں، انہیں ان سے پہلے آپ جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم، اس لیے کہ آپ صبر کرتے رہیے، یقین مانیے کہ انجام کار پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو واقعہ ہم نے آپ کو بیان کیا اور بتایا جو قرآن میں ہے، آپ اس سے پہلے اس واقعہ کو نہیں جانتے تھے۔
ظاہر سی بات ہے کہ یہی اس سے پہلے بھی ہم نے بتلایا تھا کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر جب وحی اترتی تھی تبھی جانتے تھے، ایسا نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی سے آپ جانتے تھے، ایسا نہیں۔ اس سے پہلے بھی میں نے بتلایا تھا کہ کس طرح سے 70 صحابہ اکرام کو شہید کر دیے گئے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو کبھی یہ کام نہیں ہوتا، آپ سے صدور نہیں ہوتا، آپ 70 قراء کو آپ بھیجتے نہیں تبلیغ کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی باتیں ہیں جو ہم نے آپ پر وحی کی ہے، اس سے پہلے نہ آپ کی قوم، آپ کے ماننے والے، ان کو اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں تھی۔ آج ہم آپ کو یہ قصہ بتا رہے ہیں، آج ہم نے یہ قرآن میں بتایا، اس لیے آپ کو معلوم ہے، اور اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے۔ گویا کہ یہ بات معلوم ہوئی۔ اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، کیونکہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ فقد كذب، رواہ البخاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جس نے کہا وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، جس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل ہونے والے واقعات کے بارے میں باخبر ہیں، جانتے ہیں، تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل ہونے والے واقعات کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ اور جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ چاہے وہ اپنی مرضی سے بول دیتے تھے، میرے بھائی اپنی مرضی سے کبھی آپ بحث نہیں کرتے، جو کچھ بھی ہوتا وحی کے ذریعے سے آپ بیان کرتے، اور کوئی بھی واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری ہے۔ اور آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس سے پہلے جو بھی واقعات پیش آئے اپنی زندگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تفصیل پہلے اللہ رب العالمین نے ہی بتلا دیا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، نبی اپنی خواہش سے کچھ بھی نطق نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں بولتے، جو کچھ بھی ہوتا ہے ان پر وحی کی جاتی ہے، وحی کے ذریعے سے بولتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ اس لیے یہ عقیدہ اگر کوئی آدمی رکھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی سے جان جاتے یا آپ نے ایسا کہہ دیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا ہے وہ قرآن کے خلاف کبھی نہیں ہے، جو کچھ احادیث میں ہے اور جو کچھ قرآن میں ہے، اللہ رب العالمین کے وحی سے یہ باتیں ساری کی ساری چیزیں اتری ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا ہے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور قرآن میں ٹکراؤ ہوتا تو قرآن میں کبھی یہ باتیں موجود نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اس قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن اللہ کے سوا دوسروں غیر اللہ کی جانب سے ہوتا تو لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو اس قرآن میں بہت سے اختلافات پاتے، بہت ساری مسٹیک ہوتے، بہت ساری غلطیاں ہوتی۔ اس لیے جو کوئی اگر یہ کہے ضعیف روایات لا کر کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے یا جان جاتے تھے، وہ قرآن پر الزام لگا رہا ہے۔ اس لیے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ نبی کہو کہ اگر مجھے علم غیب ہوتا تو بہت ساری بھلائیوں کو حاصل کر لیتا، بہت سارے خزانے ہم نے حاصل کر لیے ہوتے، اور مجھے وما مسنی السوء، مجھے کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا۔ صحابہ اکرام یہ دردناک طریقے سے شہید نہیں کیے ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو ڈھیر ساری بھلائیاں جمع کر لیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کوئی خسارہ حاصل نہیں کرتے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، اور نہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے کوئی بھی عالم الغیب تھے، کوئی نہیں تھے، کوئی بھی نہیں تھے۔ صرف علم غیب کس کے پاس ہے؟ عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، وہی اللہ ہے جو عالم الغیب ہے، جو حاضر و ناظر، جو چھپی اور حاضر تمام چیزوں کا خبر رکھنے والا عالم ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ صرف اللہ رب العالمین ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ قرآن میں کہا ہم اس پر ایمان رکھیں، اور جو کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان فرمایا ہے اس پر ایمان رکھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بارہ الہ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔